دوستو، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہندہ نامی عورت تھی جو نہایت ہوشیار اور خوبصورت تھی۔ حجاج بن یوسف کے سامنے ہندہ بنت نعمان کی حسن کی تعریف کی گئی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو حجاج نے اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا اور باری مہر اس کے لیے مقرر کیا اور اس سے شادی کی، اور مہر کے بعد مزید 2 لاکھ درہم اس کو دینے کی شرط بھی لگائی۔ پھر وہ ایک دن اس کے پاس گیا۔ ہندہ شیشہ دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے ہندہ، تو ایک عربی گھوڑوں کی نسل سے ہے جس سے ایک خچر نے نکاح کر لیا ہے، لہٰذا اب اس سے کوئی انسانی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اگر اس سے کوئی خچر پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ خچر سے خچر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ حجاج یہ سنتے ہی واپس لوٹ گیا اور دوبارہ اس کی طرف نہیں آیا، اور ہندہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی کہ حجاج نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ اور ادھر حجاج نے ہندہ کو طلاق دینے کی تان لی۔ اس نے عبداللہ بن طاہر کو وہی شرط والے 2 لاکھ درہم دے کر ہندہ کی طرف بھیجا اور اس سے کہا، ابن طاہر، ہندہ کو میری طرف سے صرف 2 طلاقیں دے دو، 2 سے زیادہ طلاق مت دینا۔ عبداللہ بن طاہر ہندہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے ہندہ، حجاج بن یوسف تجھ سے یہ کہتا ہے کہ تو اب تک میری بیوی تھی لیکن اب تجھے طلاق ہے، اور یہ 2 لاکھ درہم وہ ہے جو اس کی طرف سے اضافی شرط تھا۔ ہندہ نے جواب دیا، اے ابن طاہر، غور سے سن، اللہ کی قسم، میں اس کی بیوی رہی تو مجھے کوئی خوشی نہ تھی، اور اب طلاق ہوئی ہے تو کوئی ندامت نہیں ہے، اور رہے یہ تیرے لائے ہوئے 2 لاکھ درہم، سو وہ میں نے اسی خوشی میں تجھے دیے کہ آج مجھے کتے حجاج سے چھٹکارا مل گیا۔ پھر جب عبد الملک بن مروان، جو اس زمانے کا حاکم تھا، اس کو ہندہ کی خبر پہنچی اور اس کے سامنے بھی اس کے حسن کی تعریف کی گئی، تو عبد الملک نے ہندہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو جواباً ہندہ نے خط لکھا جس میں اس نے حمد و ثنا کے بعد کہا، اے امیر المؤمنین، اس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے کہ برتن میں کتا منہ مار چکا ہے۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو ہنس پڑا۔ جواباً اس نے لکھا، جب کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے تو اسے چاہیے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، 1 مرتبہ مٹی سے بھی مانجے، لہٰذا اپنا برتن دھو لو، اس کا استعمال حلال ہو جائے گا۔ جب ہندہ نے عبد الملک کا خط پڑھا تو اس کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اس نے خط لکھا، امیر المؤمنین، میں ایک شرط کے ساتھ آپ سے یہ نکاح کروں گی، وہ یہ ہے کہ میری سواری کی جو رسی ہے وہ حجاج پکڑے گا اور میرے شہر سے آپ کے شہر تک پیدل اور اپنی اسی پرانی حالت میں ہانکتا ہوا لائے۔ اگر یہ شرط آپ کو قبول ہے تو میں آپ سے شادی کرتی ہوں۔ عبد الملک نے ہندہ کی شرط پڑھی تو بہت ہنس پڑا اور اسی وقت حجاج کو فرمان جاری کیا۔ ادھر حجاج نے جب عبد الملک کا فرمان پڑھا تو اس کو بجا لانے کے لیے فوراً تیار ہو گیا اور مخالفت نہیں کی، اور ہندہ کو پیغام بھیج دیا کہ وہ تیار ہو جائے۔ فوراً وہ تیار ہو گئی۔ حجاج سواری لے کر چل پڑا یہاں تک کہ ہندہ کے شہر میں داخل ہو گیا۔ ہندہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اس کے ارد گرد اس کی لونڈیاں اور نوکرانیاں بھی بیٹھ گئیں۔ حجاج نے گھوڑے کی لگام سنبھالی اور چل پڑا۔ ہندہ اپنی نوکرانی کے ساتھ مل کر حجاج کی نقلیں اتارنے اور اس کی ہنسی اڑانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ سے کہنے لگی، اے خادمہ، ذرا کجاوے کا پردہ تو اٹھا۔ اس نے پردہ اٹھایا تو ہندہ نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ہنس پڑی۔ اس پر حجاج نے کہا، اگر آج تو میرا مذاق اڑا رہی ہے تو ہائے، کیا تو وہ لمبی رات بھول گئی جس میں نے تجھے پٹے ہوئے کپڑے کی طرح ادھیڑ دیا تھا؟ ہندہ نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، جب ہماری روح سلامت ہے تو پھر جو مال ہم سے کھو گیا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مال دوبارہ کمایا جا سکتا ہے اور عزت بھی لوٹ کر آ سکتی ہے، بشرطے کہ اللہ ہماری جانیں ہلاکت سے محفوظ فرما لے۔ بہرحال سفر چلتا رہا یہاں تک کہ جب عبد الملک کا شہر بالکل قریب آ گیا تو ہندہ نے شرارت کی نیت سے دینار زمین پر پھینک دیا اور حجاج سے کہنے لگی، اے اونٹ ہانکنے والے، میرا درہم زمین پر گرا ہے، اسے اٹھا کر دے۔ حجاج نے نیچے دیکھا تو اسے صرف دینار نظر آیا۔ اس نے کہا، یہاں تو دینار ہے۔ ہندہ نے کہا، نہیں، درہم ہے۔ حجاج نے کہا، نہیں، دینار ہے۔ ہندہ نے کہا، شکر ہے اللہ کا، گرا تو ہمارے ہاتھ سے درہم تھا لیکن اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دینار عطا فرمایا۔
اب حجاج کو بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن وہ چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہندہ کو لے کر وہ عبد الملک کے پاس آیا۔ وہی ہندہ اور عبد الملک دونوں کی شادی ہوئی۔